السلام علیکم. لیسن 5 کوگنیٹو ڈیولپمنٹ اینڈ لینگویج. یان پیاجے تھیوری آف کوگنیٹو ڈیولپمنٹ. یان پیاجے ایک سوئس سائیکالوجسٹ تھے جنہوں نے چائلڈ ڈیولپمنٹ کے اوپر کام کیا. یان پیاجے نے چائلڈس تھنکنگ کو ڈسکرائب کیا اور ان کی کوگنیٹو ڈیولپمنٹ تھیوری ایجوکیشنل سائیکالوجی کی موسٹ امپورٹنٹ تھیوری ہے. یان پیاجے نے چائلڈس تھنکنگ کی ڈیولپمنٹ کو 4 سٹیجز میں ڈیوائڈ کیا ہے. فرسٹ ہمارے پاس سینسری موٹر سٹیج ہے، سیکنڈ پری آپریشنل سٹیج ہے، تھرڈ کانکریٹ آپریشنل سٹیج اور لاسٹ فارمل آپریشنل سٹیج ہے. ڈفرینٹ ریسرچز سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ بچے کی ڈیولپمنٹ اور پرسنالٹی کو بہت سے فیکٹرز افیکٹ کرتے ہیں، جیسے جنڈر ہو گیا، میل یا فیمیل، چائلڈہڈ بیک گراؤنڈ، فیملی ٹائپ، نیوکلیئر اور جوائنٹ فیملی سسٹم، کلچر، اور اس کے علاوہ وہ کس علاقے یا ملک سے بلانگ کرتے ہیں. ایشین کنٹریز میں لائف ایکسپیکٹنسی ریٹ بہت زیادہ لو ہے اور یہاں پر بچے ماں باپ کے سائے سے جلدی محروم ہو جاتے ہیں. ڈیتھ ریٹ زیادہ ہے، چاہے وہ بیماری کی وجہ سے ڈیتھ ہوتی ہے یا جو بھی فیکٹرز ہیں. یہ ایک ٹریجڈی ہے، لیکن یانگ پیاجے کے نزدیک اس کا بچوں کی کوگنیٹو ڈیولپمنٹ پر اتنا زیادہ اثر نہیں ہوتا. یان پیاجے نے بچوں کے اوپر بہت سا کام کیا اور یہ فائنڈ کیا کہ کیسے یہ ڈفرینٹ فیکٹرز بچوں کو افیکٹ کرتے ہیں. ریسرچرز یا ڈفرینٹ ریسرچرز جو ہیں وہ ان سٹیجز کی ورتھ سے ایگری کرتے ہیں اور یہ تھیوری میجورٹی سائیکالوجسٹ ایکسیپٹ کرتے ہیں. پیاجے نے ہر سٹیج کو 2 ویز میں ڈسکرائب کیا ہے. فرسٹ ہمارے پاس کرونالوجیکل ایج یا فزیکل ایج آ جاتی ہے. لائک ایک بچہ جو ہے وہ 2 ایئرس کا ہے، 2 منتھس کا ہے، 5 ایئرس کا ہے. اور سیکنڈ ہمارے پاس کہ ہاؤ چلڈرن آپریٹیڈ ڈیورنگ دا اسٹیج، کہ بچہ کیسے آپریٹ کرتا ہے، کیسے فنکشن کرتا ہے، کیسے فنکشنل ہوتا ہے اس اسٹیج میں. فرسٹ اسٹیج ہمارے پاس ہے دا سینسری موٹر اسٹیج. اٹ اسٹارٹیڈ فرام برتھ ٹو 2 ایئرس. اس اسٹیج میں بچہ امیٹیٹ کرنا سیکھتا ہے، وہ دوسروں کو کاپی کرنا سیکھتا ہے اور یہ امیٹیشن لائف لانگ پروسیس ہے. اس کی میموری اور تھاٹ جو ہیں وہ ڈیولپ ہونا شروع ہوتے ہیں. چائلڈ نوز دا ورلڈ تھرو سینسیشن اینڈ موومنٹ. اپنے ڈفرینٹ سینسز اور موومنٹ سے وہ دنیا کو جاننے کی کوشش کرتا ہے. اینڈ ایکسپلین دا ورلڈ تھرو سینسز. وہ ڈفرینٹ بیسک فنکشنز یا ایکشنز جو ہے وہ سیکھتا ہے اس اسٹیج میں، جیسے سکنگ ہو گیا، گریسپنگ ہو گیا، لکنگ، لسٹنگ وغیرہ. اور اس اسٹیج میں بچہ جو ہے وہ آبجیکٹ پرماننس یا آبجیکٹ کانسٹینسی کا بھی کانسیپٹ سیکھتا ہے. یہ اسٹارٹ میں نہیں ہوتا لیکن اینڈ پہ جا کے وہ یہ سیکھ جاتا ہے کہ کوئی آبجیکٹ جو ہے وہ پرماننٹ ہوتی ہے اگر وہ نظروں کے سامنے نہ بھی ہو. سیکنڈ اسٹیج ہمارے پاس ہے دا پری آپریشنل اسٹیج. اٹ اسٹارٹیڈ فرام 2 ایئرس ٹو 7 ایئرس. اس اسٹیج میں لینگویج گریجولی ڈیولپ ہونا اسٹارٹ ہوتی ہے. بچے میں سمبولیکلی تھنکنگ ڈیولپ ہوتی ہیں. وہ ٹری یا ایپل کو سمبولیکلی فارم میں سوچتا ہے، وہ اس کا امیج اپنے مائنڈ میں لاتا ہے. اس کے علاوہ اسٹیج میں بچہ پہلے سوچتا ہے پھر اس پر ایکٹ کرتا ہے. آپ کو یہ بات اچھی طرح ذہن نشین کرنی چاہیے کہ ضروری نہیں ہے کہ جیسے ہی یہ اسٹیجز کا ٹائم کمپلیٹ ہو، مینس 2 ایئرس کمپلیٹ ہو گئے یا 7 ایئرس کمپلیٹ ہو گئے تو بچے نے نیکسٹ اسٹیج میں جانا ہی جانا ہے. میں بھی کسی پرابلم کی وجہ سے وہ پریویس اسٹیج میں اسٹک ہو سکتا ہے، لیکن اس کی جو کرونالوجیکل ایج ہے وہ انکریز ہوتی رہے گی. ایسا نہیں ہے کہ 2 ایئرس کے بعد وہ 3 ایئرس میں نہیں جائے گا.
لیکن جو ہمارے پاس یہ اسٹیج ہے وہ تھوڑا سٹک ہو سکتی ہے. تھرڈ اسٹیج ہمارے پاس کانکریٹ آپریشنل اسٹیج ہے. اٹ اسٹارٹیڈ فرام 7 ایئرس ٹو 11 ایئرس. اس اسٹیج میں بچہ کانکریٹ پرابلم کو سالو کرنا سیکھتا ہے. ایبسٹریکٹ تھنکنگ اور ریزننگ ڈیولپ ہوتی ہے. اس اسٹیج میں بچہ مختلف چیزوں کو کلاسیفائی کرنا یا ان کی کلاسیفیکیشن سیکھتا ہے، اور یہ سیکھتا ہے کہ ہر چیز یا ایکسپیرینسز کے 2 سائڈز ہوتے ہیں. ہی کین انڈرسٹینڈ 2 سائڈس آف پرابلمس. وہ اپنے دوست کی اچھی اور بری عادات سے واقف ہو جاتا ہے. اس اسٹیج کو کانکریٹ اس لیے کہتے ہیں کہ بچہ اسٹرانگ اور لاجیکل ہو جاتا ہے اور چیزیں جو ہیں وہ کلیئر ہونا شروع ہو جاتی ہیں. اس اسٹیج میں ہمارے پاس اف دین پیٹرن آف تھنکنگ انوالو ہوتی ہے. لائک ایک بچہ ہے، وہ کہتا ہے اگر میں محنت کروں گا تو میرے اچھے مارکس آئیں گے، اگر میں ہوم ورک ٹائم پہ کروں گا تو ٹیچرز مجھے اپریشیٹ کریں گے. اس کے علاوہ اس اسٹیج میں ڈیڈکٹیو ریزننگ ہوتی ہے. ریزننگ فرام جنرل ٹو اسپیسیفک ہوتی ہے. لاسٹ اسٹیج از فارمل آپریشنل اسٹیج. اٹ بگنس فرام 11 ایئرس اپ ٹو ایڈلٹہڈ. اس اسٹیج میں بچہ لاجیکل فیشن میں ایبسٹریکٹ پرابلم کو سالو کرنے کی کوشش کرتا ہے. وہ سوشل ایشوز میں انٹرسٹ لینا اسٹارٹ کرتا ہے. فرینڈشپ، جیلسی، لو، ہیٹ، یہ سب اسی اسٹیج میں ہوتے ہیں. بچہ اپنی آئیڈینٹی ڈیولپ کرتا ہے. وہ اپنی الگ پہچان بناتا ہے. اس اسٹیج میں بچہ جو بھی پرابلم سالو کرتا ہے وہ تمام اینگلز کو مد نظر رکھ کر کرتا ہے. اس اسٹیج میں بچے کی تھنکنگ میچور ایڈلٹ کی تھنکنگ جیسی ہو جاتی ہے. لاسٹ اسٹیج از فارمل آپریشنل اسٹیج. اٹ بگنس فرام 11 ایئرس اپ ٹو ایڈلٹہڈ. اس اسٹیج میں بچہ لاجیکل فیشن میں ایبسٹریکٹ پرابلم کو سالو کرنے کی کوشش کرتا ہے. وہ سوشل ایشوز میں انٹرسٹ لینا اسٹارٹ کرتا ہے. فرینڈشپ، جیلسی، لو، ہیٹ، یہ سب اسی اسٹیج میں ہوتے ہیں. بچہ اپنی آئیڈینٹی ڈیولپ کرتا ہے. وہ اپنی الگ پہچان بناتا ہے. اس اسٹیج میں بچہ جو بھی پرابلم سالو کرتا ہے وہ تمام اینگلز کو مد نظر رکھ کر کرتا ہے. اس اسٹیج میں بچے کی تھنکنگ میچور ایڈلٹ کی تھنکنگ جیسی ہو جاتی ہے. ایز اے ٹیچر ہمیں ان ڈیولپمنٹل اسٹیجز کا علم ہونا چاہیے. آپ 6 سال کے بچے کو جو ابھی پری آپریشنل اسٹیج میں ہیں اسے سمپل کیٹیگرائزیشن تو سکھا سکتے ہیں، لیکن آپ اسے چیزوں کو کلاسیفائی کرنا نہیں سکھا سکتے، کیونکہ ابھی ان کے اندر وہ ایبیلٹی ڈیولپ نہیں ہوتی. کچھ ٹیچرز اور آتھرز اس سائنٹیفک فائنڈنگ کو اگنور کرتے ہیں جو بچوں کی ڈیولپمنٹ اور مینٹل ایبیلٹی سے ریلیٹڈ ہوتی ہے. ایسا ٹیچر ایک اچھا ٹیچر نہیں بن سکتا. تھینکس.